بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 194 جس کا عنوان غزوہ بنو مصطلق اور منافقین کی سازش۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا ایک صحابی رسول حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اور ان کی کچھ باتیں پڑھی تھی ہم نے کہ کس طریقے سے ان کے دل میں جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نفرت تھی وہ کس طریقے سے محبت میں تبدیل ہو گئی، اور کیا باتیں اور کیا کلام تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بھی ہم نے پڑھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد عمرہ کرنے کے ارادے سے جب وہ مکہ گئے اور دو ٹوک ہو کر مشرکین مکہ سے کہا کہ اب تمہارا جو یمامہ سے راشن وغیرہ سب سے زیادہ آیا کرتا ہے ہم اس کو روک دیں گے، کیونکہ آپ نے تم لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ہی سنگین جرائم کے ساتھ آپ پیش آئے اور ظلم و ستم کیا ہوا ہے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوا کر حضرت ثمامہ کو وہ غلہ جاری کروا دیا کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے راشن اور غلہ یہ چیزیں روکنا۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق پڑھ دیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ یہی اخلاق دیکھ کر پھر یمامہ میں جتنے بھی اکثریت اسلام میں داخل ہوئی اسی کردار کو اسی اخلاق کو دیکھ کر مشرف اسلام ہوئے۔ آگے چلتے ہوئے اب یہ جو آج کا جو سبق چل رہا ہے غزوہ بنو مصطلق، یہ جنگ میدان کے اعتبار سے کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن اس میں خاصا منافقین کی شرانگیزی کافی زیادہ تھی۔ کافر تو مقابلے کے لیے نہیں آ رہے تھے، لیکن منافقین کی شرانگیزی کی بدولت بنو مصطلق جو قبیلہ تھا ان کو ابھارا گیا مدینہ پر حملہ کے لیے اور مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں کافی اختلاف ہے، کچھ حضرات 4 ہجری کا بتا رہے ہیں، 5 کا بتا رہے ہیں، 6 کا بیان فرماتے ہیں۔ جمہور یعنی اکثریت جو جمہور علماء کے نزدیک یہ جنگ شوال 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک معلوم ہوا کہ بنو مصطلق کے قریب میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، مریسی نام کے کنویں کے پاس رہنے والا یہ جو قبیلہ ہے، یہ جو قوم ہے بنو مصطلق کے سردار حارث ابن ابی زرار نے اب بڑی فوج جمع کی ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے تو رات دن مدینہ پاک پر حملہ کرنے آنے والا ہے یہ بنو مصطلق قبیلہ، یہ قوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو جاننے کے لیے حضرت بریدہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ معلوم کیجئے کیا یہ حقیقی خبر ہے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ یہ اطلاع سچی ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ منافقین تیار کر رہے تھے باہر سے مدینہ کے لوگوں کو، باہر سے جو مدینہ کے اطراف میں لوگ رہنے والے تھے قبائل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا کہ وہیں کریے، تو یہ تحریک اوڑھ کر بنو مصطلق قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سب کام بہت جلدی کر کے ایک دن صبح سویرے ہی ان پر چھاپا مار دیا۔ انہوں نے چھاپا مار گھڑ سوار بھیج دیے، کیونکہ ابھی وہ تیاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے تیاری کر کے چھاپا مار دیا اس قبیلے پر، اس قوم پر۔ وہ اس اچانک حملے سے پریشان ہو گئے کہ ہم تو ابھی تیاری ہی کر رہے تھے تو انہوں نے حملہ ہم پر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس سے جتنے بھی وہاں کے گھڑ سوار جنگجو تھے وہ سب کے سب جنگل میں بھاگ گئے، لیکن بوڑھے عورتیں اور بچے جو وہاں پر رہ گئیں، کوئی 200 گھر کے لوگ وہاں موجود تھے، ان سب کو گرفتار کیا گیا، ان کو قیدی بنائے، سخت قیدی نہیں بلکہ انہیں گھروں میں وہاں پر قید بنا لیا گیا۔ تو اس کے بعد مال مویشی چوپائی بڑی تعداد میں قبضے میں لے لی گئی، مگر بنو مصطلق کے لوگ یہودیوں کی طرح کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، چالاک ایس نہیں، ممت شریف طبیعت کے لوگ تھے اور سیدھے سادے لوگ تھے۔ یہ ان تک تو بس کسی طرح سے اسلام کی دعوت پہنچانا ضروری تھا۔ جو بیچ میں آڑ تھی وہ تھی منافقت کی اور یہودیوں کی آڑ سازشیں تھی، وہ سازش جو ہی ہٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہاں تک پہنچے؟ بنو مصطلق تک، اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچ گئی۔ بہرحال تو پھر یہی ہوا، مدینہ منورہ پہنچتے ہی مال مویشی اور قیدی صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے گئے۔ قیدیوں میں حارث بن ابی زرار جو بنو مصطلق کا سردار تھا، اس کی بیٹی قید ہو گئی۔ صاحبزادی جویریہ بھی تھی، ان کا تعلق بڑے گھر سے تھا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں تھی۔ تو جن کی قید میں تھی انہوں نے فرمایا اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، اس سردار کی بیٹی سے حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ آزادی چاہتی ہیں تو آپ کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ یہ چندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، فریاد جتائے وہیں ٹرچ سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ساری پریشانی سنائی اور چندے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس سے بھی اچھی بات نہ بتاؤں؟
ٹاٹن نبی ان کی بوان ایسے ایک بہترین حق تھا تمو ان کی فرمائی تو انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پسند کرتے ہو تو میں یہ رقم ادا کر کے آپ کو آزاد کر دوں گا, پھر اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ نکاح کر لیں. یہ ہو سکتا سیسی نکاح اس کے ساتھ ہم تعبیر, کیونکہ یہ کس کی بیٹی تھی, ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشکش حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے منظور ہے. اس طرح انہیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر امت کی ماں بننے کا شرف بھی حاصل ہوا. صحابہ کرام کو جیسے یہ معلوم ہوا کہ بنو مستلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے, اب صحابہ میں بھی یہ بات پھیل گئی تو صحابہ نے کیا کیا, سب قیدیوں کو آزاد کر دیا. وہیں شیم کا تو کیا شیم سسرال ویل شیم شیم, انہوں نے فوراً وہ سارے قیدی آزاد کر دیے. اس کا اس قبیلے پر ایسا اثر ہوا کہ وہ واپس جا کر سارے ہی مسلمان ہوئے. کتنا فائدہ ہوا, ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ خاموشی کے ساتھ اس نکاح کی بدولت قیدی سارے آزاد کیے گئے, اور جب یہ قیدی اسی نکاح کی بدولت قیدی واپس چلے گئے بنو مستلق قبیلے میں تو سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ادھر حارث ابن ابی ذرار اپنی صاحبزادی کو چھڑانے کے لیے کافی زیادہ اونٹ لے کے آئے, یا کافی زیادہ اونٹ, سرخ اونٹ لے کر آیا. سرخ اونٹ لے کر آئے, مدینہ پہنچے, مگر 2 عمدہ قسم کے اونٹ انہوں نے جنگل میں ہی چھپا دیے. واپسی میں یہ ساتھ لیتا جاؤں گا تو وہ سوچ کہ سنی اونٹ دی تھی باقی, اور اپنی بیٹی کو چھڑا لوں اور واپسی پر یہ 2 سرخ اونٹ لے جاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی آپ کے پاس گرفتار ہے, آپ کیا گرفتار ہے, آپ یہ سارے اونٹ لے جائیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ اونٹ آپ فدیے میں لے کر آئے ہو, اور جو کام کہ اونٹ آپ نے فلاں جگہ پر رکھے ہوئے ہیں, فلاں جنگل میں جو کام کے اونٹ تھے, ناکارہ اونٹ تو آپ نے لے آئے لیکن جو کام کے اونٹ تھے وہ فلانی جنگل میں فلاں جگہ پر آپ نے رکھے ہوئے ہیں, چھپائے ہوئے ہیں, ان کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ اس کے سوا یہ کوئی بات جانتا نہیں تھا, کیونکہ ان کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے. گشوئے پرسو تو تمنی تین کیا چاہوں چاہیے. حارث بن ذرار نے صاحبزادی سے پوچھا, انہوں نے فرمایا میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما لیا ہے, یعنی اسلام قبول کر لیا ہے. یہ منظر دیکھ کر اور اونٹوں کی وہ بات سن کر انہیں بھی سردار کو بھی اس جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو بھی ایمان نصیب ہو گیا, ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے منافقین کی منافقت کس طرح جھلکی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.